انسان پہ ایسا وقت بھی آیا تھا اس کا نقشہ تک نہیں تھا، یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ تو جب اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، ہڈیاں بھی نہیں تھی، گوشت بھی نہیں تھا، خون بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو جس نے بغیر ہڈیوں اور میٹیریل کے انسان بنا لیا وہ ان کو جوڑ کے بھی بنا لیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ کس طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کہا کہ تمہارے جوڑ جوڑ کو، پور پور کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر! اور وہ اس بات پہ قادر ہے۔ سورہ الطارق کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر، جس طرح تمہیں وہ موت دیتا ہے تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہارا پھر پڑھ ڈالے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور کام نہیں ہے۔ وہ بکل خلق علیم، وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے، نئے سرے سے پیدا کیسے کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے، بکھرے ہوئے میٹیریل کو جمع کیسے کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ تو مختصر زندگی، اگر تو یہی زندگی وہ ختم ہو جائے اس کے بعد کہانی ختم ہے پھر تو ٹھیک ہے جیسے مرضی گزارے، لیکن جب اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہاں ایک ایک عمل کا حساب لیا جانا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، اللہ اپنے حضور سے، اپنے سامنے سے بندے کے قدم اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری، عن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری، کہاں بسر کی، اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہے، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اور چوتھا سوال اس کے علم پر عمل کہاں تک کیا۔ یہ 4 سوال اللہ جب تک بندے سے پوچھ نہیں لے گا اب وہ دے نہیں پائے گا اتنی دیر تک اللہ اس کے قدم نہیں ہٹنے دے گا۔ ان سوالوں کی تو ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ہمیں یہ سوال پوچھے جانے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں، اپنی عمر کہاں گزار رہے ہیں، اپنا پیسہ کما کہاں رہے ہیں اور خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ پیسے کے بارے میں 2 سوال ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں ایک سوال ہے، پیسے کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ کمایا کہاں سے یہ بھی پوچھا جائے گا، خرچ کہاں کیا یہ بھی پوچھا جائے گا، اگر فضول خرچ کر دیا تو وہ بھی سوال ہوگا۔ تو پیسے کے خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیسے کے کمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج دنیا کے اوپر آپ کو ادارے پوچھتے ہیں نا کمایا کہاں سے، اور پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا خرچ کہاں ہوا، تو آپ کو تو آج سب دینا، منی ٹریل دینا پڑتی ہے، ساری چیزیں دینا پڑتی ہیں، یہ چیز آئی کہاں سے، یہ چیز لگائی کہاں سے، یہ چیز خریدی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو یہ دنیا میں آپ کو پوچھا جاتا ہے، تو اللہ بھی اتنی دیر تک اپنے حضور سے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال پوچھ نہیں لے گا۔ یہاں تو پیسے دے کے چھوٹ گئے، کوئی راستہ تلاش کر لیا، وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو سچ سچ بتانا پڑے گا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں بیتی اور اپنے شب و روز کیسے بسر کیے۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی کے لیے ہم گزارنے آئے ہیں۔ اس زندگی کو ہم نے گزارنا ہے، اور احتیاط کے 20-25 سال ہیں، یہ ٹوٹل زندگی اگر 60 سال لگائیں آپ، 60 سال ٹوٹل زندگی، تو پہلے 15 سال تو جو ہے وہ بلوغت کے قبل کے سال ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں ہے، وہ اس وقت قلم اٹھا ہوا ہے، اس وقت تو کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ تو باقی 60 سال سے 15 یہ نکل گئے، تو باقی رہ گئے آپ کے 45 برس۔ تو 60 سال اگر زندگی ہے تو 8 گھنٹے بھی روز سو کے گزارے تو 20 سال یہ نکلتے ہیں، تو یہ سیدھے 25 سال رہ گئے، اور روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزارے تو 3 سال تو یہ بھی جاتے ہیں۔ اور میرے ایک دوست نے مجھے سارا حساب لگا کے، اگر بڑھاپے کے ابھی تک کے اور بڑھاپے کی مشکلیں، آنے والی بیماریاں، وہ میں نے اس نے مجھے کہا 17-18 سال بنتے ہیں ٹوٹل اگر 60 سال پوری زندگی، اور اس میں بھی وہ درمیان میں 15 سال سے لے کر 40-50 سال تک
یہ مشکل وقت ہے، اور اس وقت کو احتیاط سے گزارو، اور جس نے اس وقت کو احتیاط سے گزار لیا، اللہ اکبر، وہ سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے خیر پا لی۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل القدری فرماتے تھے کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزارتے ہیں۔ تو سارا دن روزہ رکھ کے گزر تو ہو بھی جاتا ہے، عیش و عشرت کرتے رہے پھر بھی گزر جاتا ہے، لیکن افطار کا مزہ اسے ہی آتا ہے جس نے روزہ رکھا۔ جس نے روزہ نہیں رکھا تو افطار کی دسترخوان پہ کر لوگ آگے بیٹھ کے جاتے ہیں، لیکن وہ افطار کا لطف، نہ روحانی لطف نہ اس کا جو ہے وہ تلذذ ظاہری، اس کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا جتنا سارا نے فاقہ نہیں کاٹا۔ افطار کا مزہ ہی اسے آتا ہے جس نے روزہ رکھا ہو، تو آخرت کا لطف ہی وہ لے گا جو دنیا میں روزہ رکھ کے گیا۔ اللہ کی رضا اور اس کی فرما برداری میں کسی کو ضرر نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ فرمایا تمہارا وجود لوگوں کے لیے نافع ہو، فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارا وجود خیر کی نشأت کا ذریعہ بنے اور برائی کے لیے تالے کی حیثیت تم بن جاؤ۔ تم برائی ہو بھی رہی تو تم چلے جاؤ تو لوگ رک جائیں گے، اب یہ صاحب آ گئے تو اب تو اتنی دیر رکنا ہی پڑے گا جب تک یہ بیٹھے۔ تو اپنے وجود کو لاک بنا لو برائی کا، اور اپنے وجود کو مفتاح چابی بنا لو خیر کا۔ جہاں تم جاؤ وہاں اچھی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، لوگ اچھائی، جب تک تم بیٹھے رہو کوئی خیر ہی پیدا ہوتی رہے، اچھائی ہی پیدا ہوتی رہے۔ تو اپنے وجود کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیر کی چابی بنا لو اور شر کا تالا بنا لو، اور جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب اور بابا، اور جس کا وجود شر کی چابی بن گیا، جدھر گیا شر ہی پھیلی، اور خیر کا تالا بن گیا، جدھر گیا تو اچھائی بھی ہوئی تو اچھائی پہ رکھنا ہوئی، اچھائی میں بھی رکاوٹ پہ ڈالی، اچھائی کو بھی اس نے پریشان کیا۔ تو وہ بدترین شخص ہے جو خیر کی کا تالا بنتا ہے اور شر کی چابی بنتا ہے، اور وہ خوش نصیب شخص ہے جو خیر کی چابی بنتا ہے، شر کا تالا بنتا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کھڑے ہیں کسی اچھائی کے کام میں، ہمارا وجود، ہمارا عمل، ہماری زبان، ہمارا رویہ رکاوٹ نہ بنے۔ آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کے کام کو روکنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے وجود سے شر ہی پھوٹتی ہے، لیکن ہمیں بتایا کیا گیا ہے تمہارے وجود سے خیر پھوٹے، تم جہاں سے گزر جاؤ خوشبو پھوٹے، اجالے تمہارے دم سے پھوٹے۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کو میں نے اور آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ گزارا، گزر تو جائے گی، جیسے بھی گزاری گزر جائے گی۔ نمرود کی بھی گزر گئی، فرعون کی بھی گزر گئی، حامان اور قارون کی بھی گزر گئی، لیکن ابو بکر و عمر کی بھی گزر گئی۔ زندگی میں فرق ہے، وقت میں فرق ہے۔ اکبر کی بھی گزر گئی، مجدد الف ثانی کی بھی گزر گئی، زندگی تو دونوں کی گزری، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یزید کی بھی گزر گئی اور حسین بن علی کی بھی گزر گئی، زندگیاں تو دونوں کی گزر گئی، لیکن زندگی میں فرق ہے۔ ایک پر آج بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے اور ایک کو آج بھی سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو پوری طرح سے سنبھال کے گزارنا ہے۔ اللہ اکبر، تم جیو تو لوگ تمہارا احترام کریں، تم اس دنیا سے جاؤ تو لوگ افسوس کریں، نہ یہ کہ لوگ کہیں خاص کام جہاں پاک جان چھوٹی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے مرنے کی خبر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ ہیں کہ وہ فوت ہو جائے لگتے ہیں سیدھے سے دل نکل گیا، ان کا جانا لگتا ہے سامنا کو عزیز چلا گیا۔ ایسے زندگی گزارو، ایسے نہ گزارو کہ تمہارے لیے بعد میں کسی کو اچھائی کے لیے بولنے کے لفظ ہی نہ ملے، بلکہ تمہاری اتنی نیکیاں یاد آئیں، یا اس میں تو یہ بھی خوبی تھی، اس میں یہ بھی خوبی تھی، اس میں یہ بھی خوبی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جس شخص کے لیے 4 آدمیوں نے اچھائی کی گواہی دے دی، یہ بندہ بڑا اچھا تھا، میں 4 آدمیوں نے گواہی دے دی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتا۔ صرف 4 آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کو 4 گواہ نہ ملے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 گواہ بھی مل گئے
تو اللہ اس کی بھی مغفرت، 3 گواہ مل گئے، اللہ اس کی بھی مغفرت۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو تو حضور نے فرمایا جس کے پاس 2 گواہ اللہ اس کی بھی مغفرت، 4 گواہ مل گئے مغفرت، 4 نہیں 3 ہے وہ اس کی بھی مغفرت، 3 نہیں 2 ہے اس کی بھی مغفرت۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا، اور اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور کہہ دیتے کہ ایک والے کا بھی کام تھا۔ تو چلو کم از کم جس کے پاس اچھائی کے 2 گواہ جس کی نیکی کے مرنے کے بعد مل جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کم از کم 2 گواہ تو پیدا کر لینے چاہیے، اور اللہ کی عدالت میں اس کی کچہری میں یہ دنیا والی کچہریوں کے گواہ نہیں چلتے، وہاں گواہ سچے چلے گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو کوئی گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ تو پکا نمازی، گواہی تو سچی ہو، وہ چاہے 2 بھی مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اچھائی کی گواہ موجود ہی نہیں ہوتے، ان کی شر کے گواہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کچھ کہنا پڑے تو بعض لوگ ان کو لفظ نہیں مل رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ تو چل رہا تھا، نہیں ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اس کی شر سے بس ہم بچ گئے کسی وجہ سے، تو کوئی لفظ نہیں ہوتے اس کی تعریف میں، تو نہیں یار ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا، ہمارے ساتھ تو کبھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس ضرر کا منبع تھا، اس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رکھا تھا، تو صرف تم بچ گئے کسی وجہ سے جو ہے وہ تم سے صرف نظر اس کی ہو گیا، ورنہ چھوڑ کر تمہیں ملا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کو اچھائی کے لفظ ہی نہ ملے، بلکہ ایسے زندگی گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ سمجھے کہ سینے سے دل نکل گیا۔ زندگی ایسے گزارو کہ لوگ احترام کریں، اور ایسے جاؤ کہ لوگ مثال دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مختصر زندگی ہے جو اللہ کی ودیت کردہ اس کا انعام ہے، اس زندگی کو اس کی یاد کے مطابق گزارنا ہے۔ 5 گانا نماز سے چھٹکارا کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بیمار ہے اس کو بھی نہیں ہے، چاہے کوئی مسافر ہے اس کو بھی نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ جنگ کے اندر بھی کہا کہ آدھے محاذ میں ڈٹ کے آدھے نماز پڑھے، یہ صلاۃ الخوف ہے کہ جماعت جب ہوتی ہے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر باقی جو ہے وہ دوسرے آگے آ جائے، پھر امام کھڑا رہے، پھر یہ ترتیب بتائیں گے۔ حالت جنگ کے اندر بھی جب تیر برس رہے ہو تو نماز کی چھٹی وہاں بھی نہیں، بیماری میں نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، حضر میں نہیں ہے، اور جو ہے وہ نہ مرد کو چھٹی ہے نہ عورت کو چھٹی ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو یہ تو لازمی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہماری نماز کے خلاف نہیں پائے۔ دوسرا، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں کہتا کہ تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ہے ہی اس پر جس کو مال دیا۔ ہمارے ایک صاحب کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ مجھے کروڑوں روپے زکوٰۃ دینے کی توفیق دے، تو کہا کس لیے کہ اربوں ہوں گے تو کروڑوں نہ ہوگا، تو زکوٰۃ تو اسی کی ہے کہ جس کے پاس مال ہے، تو اس کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ تمہارے اموال کے اندر سائل کا بھی حق ہے، معلوم کا بھی حق ہے۔ یہ مال جمع کر کے جو ہے صرف نہ رکھو، اس کو اچھائی کے کاموں میں لگاؤ، صدقات جاریہ کاموں میں لگاؤ۔ اللہ نے توفیق دی ہے، صحت ہے، شیخ فانی نہیں ہے، ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کے صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے، تو پھر روزے فرض ہے، ورنہ اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر عارضی بیماری ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ تو روزے یہ اللہ کہتا ہے گنتی کے دن ہے، ایسے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ بعض لوگ بڑے آسودہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے سے روزہ رکھا نہیں جاتا، اور ایک مزدور دھوپ میں کام بھی کرتا ہے اور روز روزے رکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے، تیرے سے رکھا نہیں جاتا، اللہ تجھے توفیق دے۔ اور چوتھی چیز، اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس کا وجوب ایک بار ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہر 5 سال کے بعد کر لے صاحب ثروت، تو یہ صاحب ثروت کو کے لیے مستحب ہے کہ وہ 5 سال کے بعد حج کر دے۔ اگر وہ ہر سال کسی کو نصیب ہو تو اچھی بات ہے، اور ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنے سے ذمہ داری کندھوں سے اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہر سال فرض ہے، حضور خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، پھر تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امت نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی،
لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا. تو ایک بات زندگی میں فرض ہے، وہ ادا کر لینا چاہیے. اور استطاعت کے بغیر، استطاعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. حج جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ کر لینا چاہیے. تو یہ تو ضروری واجبات ہے. پھر اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا وہاں رک جائے، جن چیزوں سے منع کیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بچا لائے. اللہ کے بندوں کے حقوق کا پورا پورا خیال ہے، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے. یہ زندگی ہے. ہمارا جو دین ہے اس میں جن چیزوں کا حکم دیا، نیکی کو معروف کہتے ہیں اور برائی کو منکر کہا گیا. علماء نے کہا کہ نیکی کو معروف کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے دین نے تو بتایا یہ نیکی ہے، لیکن جب سے انسانیت کا وجود ہے، جب سے کائنات بنی ہے، تو نیکی تب سے ہی نیکی ہے. یہ معروف ہے، پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے. مذہب نے بتا دیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر مذہب نے نہ بھی بتایا ہو تو کسی کو تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں. یہ ایک معروف بات ہے، انسان کا ضمیر بتاتا ہے. اسی طرح کسی کا حق رسم کرنا، کسی سے بدخلقی سے پیش آنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی دیوار رکھتے ہو کسی کے 2 انچ دبا لینا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، تو یہ مذہب نہ بھی بتائے تو یہ انسان کا اندر کہتا ہے یہ غلط. یہ معروف ہے، عقل انسانی کا فیصلہ ہے کہ یہ غلط ہے. اور جو نیکی ہے وہ نیکی ہے. دکھی کے کام آنا، مصیبت زدوں کے کام آنا. کوئی بھوکا ہے، آپ کے پاس ایک روٹی ہے، 2 ٹکڑے کر کے آتا اس کو دے دو، آتا خود کھا. اللہ، یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بہتری ہے. یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو بتایا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو منکر کا بھی پتہ ہے اور معروف نیکی کا بھی پتہ ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو یہ مختصر زندگی، کوئی دین کوئی پیچیدہ فلسفہ حیات نہیں ہے. دین بڑا سیدھا سیدھا ہے. اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا. 5 گانا نماز ہے، روزے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کا نصب نہیں کرنا، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، رزق حلال کمانا ہے. اللہ کی راہ میں اگر آپ کے پاس مٹی مخصوص نصاب ہے تو 2.5% دینا فرض ہے، واجب ہے. اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے تو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. شریعت پابند نہیں کرتی. اچھا کھائیں، اچھا پہنے، رہن سہن اچھا ہو، شریعت کوئی قدر نہیں لگاتی. تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو یہ سادہ سا ہمارا دین ہے. اس دین کو اختیار کرنا، اس دین کو اپنی روح میں اتارنا، اس دین پر عمل پیدا ہونا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر اچھا انسان آپ بننا چاہتے ہیں تو دین سے تعلق اگر کسی کا نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کو یہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر یہ جاپان میں جو لوگ اچھی زندگی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، لوگوں کے لیے نرم بھی ہیں. تو یہی تو دین بتاتا ہے. تو اگر فرض کرو اگر کوئی بندہ کسی دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو اس کو ایک اچھی آسودہ معاشرتی زندگی گزارنی ہے تو وہ وہی کرے گا جو دین بتاتا ہے. لیکن اس کو ایک زندگی تو آسودہ مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہمارا دین ہمیں جو بتاتا ہے جب اس کو پریکٹس کریں گے تو ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی. تو اس لیے ہمیں یہ مختصر زندگی اس کی رضا کے دائرے میں رہ کے گزارنی چاہیے.